بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کچھ ٹرمز پہ بات کرنے والی ہوں، کچھ اصطلاحات پہ جن میں ڈیزیز، النس، سکنس، ڈس آرڈر اور سنڈروم شامل ہیں۔ ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، یہ کیا ہیں اور ان میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے ڈیزیز کی بات کرتے ہیں۔ ڈیزیز بیماری، اردو میں اس کا مطلب، جب ہم ڈیزیز کا ورڈ دیکھتے ہیں تو یہ فرینچ زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ڈس، ڈی ای ایس، ڈس، اور اے آئی ایس ای، ایز۔ یہ دو لفظ مل کے ڈیزیز بناتے ہیں جس کا مطلب ہے لیک آف ایز، انکنوینئنس۔ تو بیماری کیا ہے؟ بیماری ایک خاص غیر معمولی حالت یا خرابی ہے جو جسم یا دماغ کے معمول کے کام کو متاثر کرتی ہے۔ مینٹل ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل ڈیزیز بھی، تو اس میں جسم یا دماغ دونوں کے کام متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے پیتھوجنز، بیکٹیریا، وائرس، فنجی وغیرہ۔ جینیٹکس کا اس میں رول ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے انسان رہتا ہے، جو اس کا طرز زندگی ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور ماحولیاتی عوامل جیسے آلودگی، پولوشن، آج کل اسموک، اور یہ چیزیں بیماریاں کر سکتی ہیں۔ بیماریاں کئی طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی بات کی کہ جسمانی علامات ہوتی ہیں، فزیکل سمٹمز جیسے درد، بخار، سوزش وغیرہ، اور اسی طرح سے ذہنی علامات جیسے بے چینی، ڈپریشن، انزائٹی، اور رویے یا جسمانی فنکشنز میں تبدیلیاں، آرگنز کے فنکشنز میں تبدیلیاں یا آرگنز کے سٹرکچر میں تبدیلیاں۔ تو کئی طریقے ہیں جن سے بیماری خود کو ظاہر کرتی ہے۔ کچھ بیماریاں شدید ہوتی ہیں، ایکیوٹ ڈیزیزز، یعنی کہ اچانک آتی ہیں اور اچانک سے چلی بھی جاتی ہیں، جیسے عام سردی لگ جانے کی وجہ سے جو فلو ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ جبکہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں، جن کو کرونک ڈیزیزز کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ طویل عرصے تک برقرار رہتی ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، اور ایسی بیماریوں کو خاص طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایگزامپلس دیکھیں تو جیسے ڈائبٹیز ہے، دل کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں۔ تو یہ بیماریاں آہستہ آہستہ سے آتی ہیں اور لمبے عرصے تک ساتھ رہتی ہیں۔ ڈیزیز کی جب بھی بات ہوگی، پیتھولوجی، فزیولوجی، انیٹمی کی بات ہوگی، اس کے آرگن کے سٹرکچر کی، فنکشن کی بات ہوگی۔ آرگن کا یا تو فنکشن ڈسٹرب ہوگا یا پھر اس کی اناٹمی چینج ہو جائے گی۔ اب ان دونوں کو ہم پیتھولوجی میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپلس اگر دیکھیں تو لیور کا فنکشن، سٹرکچر یا دونوں ڈسٹرب ہوں گے تو ہیپاٹائٹس، فیٹی لیور، لیور سیروسس، لیور کینسر جیسی بیماریوں کے نام سامنے آتے ہیں۔ ہارٹ کے کیس میں ہائپر ٹینشن، ہائپوٹینشن، اررھتمیا، ہارٹ اٹیک، انجائنا، اور اس طرح کے بے شمار ڈیزیزز کے نام سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ہر آرگن کے لیے یہ ڈھیروں بیماریاں موجود ہیں، نام موجود ہیں، جو روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مسئلہ ایک آرگن کا ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ آرگنز کا، ایک سسٹم کا ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ سسٹمز کا بھی، اور وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ تو ڈیزیز کیا ہے؟ ایب نارمل کنڈیشن کسی بھی آرگن یا سسٹم کی۔ اب سوال یہ ہے، یہ ایب نارمل کنڈیشن کیسے ظاہر ہوگی؟ تو علامات کی مدد سے ہوگی، سائنز اینڈ سمٹمز کی مدد سے ہوگی۔ سائنز وہ ہوتے ہیں جو مریض نوٹس کرتا ہے، آ کر ڈاکٹر کو بتاتا ہے، جیسے سر میں درد ہے، کف ہے، ریش ہے۔ سمٹمز وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹر اپنے نالج سے پرسیو کرتا ہے یا کسی میڈیکل انسٹرومنٹ سے انفارمیشن سامنے آتی ہے، جیسے بلڈ پریشر، ٹیمپریچر، بلڈ شوگر لیول وغیرہ، یا کسی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ سے، کسی لیبارٹری ٹیسٹ سے کوئی ریزلٹ سامنے آتے ہیں، جیسے سکینز ہیں، ایکس ریز ہیں، ڈفرینٹ بلڈ ٹیسٹ ہیں، یورین ٹیسٹ ہیں۔ ان سے جو انفارمیشن سامنے آتی ہے اس کو سمٹم کہا جاتا ہے۔ ان سائنس اینڈ سمٹمز کا مجموعہ جو مریض خود آ کر بتا رہا ہے، جو ڈاکٹر کے مشاہدے میں آ رہی ہیں، یا جو کسی ٹیسٹ کی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں، ان سائنس اینڈ سمٹمز کا مجموعہ ڈیزیز کہلاتا ہے۔
ڈیزیز میں پیتھولوجیکل چینجنگز موجود ہوتی ہیں۔ ہر ڈیزیز کے کامن سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں جو اس مرض کے تقریباً تمام مریضوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر کوئی ڈیزیز کا نام لیتا ہے تو مطلب وہ کچھ سائنس اینڈ سمٹمز کو ایک دو لفظوں میں مقید کر رہا ہے۔ جب ہم ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں، انڈیویجولائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو موڈیلٹی کی بیس پہ، پین ٹائپ کی بیس پہ، فیملی ہسٹری کی بیس پہ ڈیفرنٹ سوالات پوچھے جاتے ہیں مریض سے، اور انڈیویجولائزیشن کی بیس پہ میڈیسن سلیکٹ کی جاتی ہے، ڈیزیز کا نام سب کے لیے بے شک سیم ہی ہو۔ ڈاکٹر ہانیمن اور ان کے فالوورز نے بھی بیماریوں کے نام استعمال کیے ہیں جو ہمیں ہومیوپیتھک لٹریچر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں النیس کی۔ النیس ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک شخص جسمانی یا ذہنی علامات کا تجربہ کرتا ہے جو اس کی مجموعی صحت اور زندگی کے معیار کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک سبجیکٹیو کیفیت ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے، جسمانی علامات اور ذہنی علامات بھی، بالکل اسی طرح جس طرح ڈیزیز ظاہر ہوتی ہے۔ ڈیزیز کو اکثر النیس کی اصلاح کے ساتھ بدل کر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک لطیف سا فرق ہے۔ ڈیزیز سے مراد ایک مخصوص غیر معمولی حالت یا خرابی ہے، النیس سے مراد بیمار محسوس ہونا ہے۔ ایک شخص بیمار محسوس کر سکتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بیمار ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی خاص بیماری یا طبی حالت نہ ہو۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں کمزوری، بے چینی یا کوئی بھی اس طرح کی کیفیت لے کر، لیکن ٹیسٹ ان کے سارے کلیئر ہوتے ہیں۔ اب بندہ خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہا، لیکن اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی ڈیزیز نہیں ہے اس کو، تو ایسی حالت کو النیس کہا جاتا ہے۔ النیس میں پیتھولوجیکل سائنز اینڈ سمٹمز ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، ڈیزیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اگر علامات ہوں گی تو دوسرے ٹریٹمنٹ سسٹمز اسے بیماری کا نام دیں گے، ڈیزیز کا نام دیں گے، ورنہ کوئی بیماری نہیں ہے، اور جب بیماری نہیں ہے تو علاج کیسا؟ ہومیوپیتھی النیس پر زور دیتی ہے، یہ ذہن اور جسم دونوں کی بات کرتی ہے۔ سائنس اینڈ سمٹمز ذہنی ہوں یا جسمانی، اس پیتھی میں علاج موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سکنس کیا ہے۔ سکنس بیمار یا غیر صحت مند ہونے کی حالت ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک شخص کو جسمانی یا ذہنی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے معمول کے کام میں خلل ڈالتی ہیں۔ اگر علامات برقرار رہیں یا وقت کے ساتھ خراب ہو جائیں تو طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے، ٹریٹمنٹ کروانا ضروری ہے۔ جب ہم سکنس کی بات کرتے ہیں تو یہ پیور میڈیکل ٹرم نہیں ہے، زیادہ تر سوشلی استعمال ہوتی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم سک تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے میڈیکلی استعمال کر رہا ہو۔ جب وہ اپنا سینٹینس پورا کرتا ہے تو کہتا ہے آئی ایم سک بیکاز آف دس، آئی ایم سک بیکاز آف دیٹ، مطلب کہ کسی ہیومن بینگ کی وجہ سے، کسی کام کی زیادتی کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ الفاظ زیادہ تر ورکنگ پلیسز پہ، آفیسز میں سننے کو ملتے ہیں۔ اس ٹرم کو میڈیکلی استعمال کر بھی سکتے ہیں، البتہ زیادہ تر یہ سوشلی ہی استعمال ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈس آرڈر کی۔ ڈس آرڈر بھی لیک آف ایز ہے، لیک آف آرڈر، ڈس آرڈر، لیک آف آرڈر۔ یہ ایسا سیٹ آف سمٹمز ہے جو مریض ہر وقت محسوس نہیں کرتا۔ اردو میں کہاوت ہے پل میں تولا پل میں ماشا، تو یہ ایسے مریضوں پر لاگو آتی ہے جو ایک وقت میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتے ہیں لیکن اگلے ہی لمحے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ڈس آرڈر طبی یا نفسیاتی حالت ہے جو جسم یا دماغ کے معمول کے کام میں خلل ڈالتی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جو کسی شخص کی جسمانی، ذہنی یا جذباتی تندرستی کو متاثر کرتی ہے اور زندگی کے معمولات میں خرابی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ بھی، اس کی وجوہات بھی بالکل اسی طرح سے ڈیفرنٹ ہیں جس طرح ڈیزیز میں ذکر کیا، البتہ اس کے پیچھے، ڈس آرڈر کے پیچھے رسک فیکٹر کی کہانی ملتی ہے۔ اگر ہم ڈس آرڈرز کی ایگزامپلز دیکھیں تو موڈ ڈس آرڈرز جیسے ڈپریشن، بائی پولر ڈس آرڈر، اینزائٹی ڈس آرڈر، پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، سلیپ ڈس آرڈرز ہیں، اسی طرح ڈفرینٹ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جیسے پارکنسنس ڈیزیز اور الزائمر ڈیزیز۔ تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی
رسک فیکٹر ضرور ہوتا ہے ڈس آرڈر کے پیچھے، اور کبھی مریض ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی اس میں علامات ہوتی ہیں کبھی اس میں علامات نہیں ہوتی، اس کی فزیکل اور مینٹل کنڈیشن چینج ہوتی رہتی ہے، ڈفرینٹ ہسٹیریاز بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سنڈروم کی۔ سنڈروم سائنس اینڈ سمٹمز کا مجموعہ ہے جو ایک ساتھ مریض میں پائے جاتے ہیں اور کسی خاص طبی یا نفسیاتی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سنڈروم کی لازمی طور پر کوئی مخصوص وجہ یا پیتھو فزیولوجی نہیں ہوتی، بلکہ یہ علامات کا ایک گروپ ہے جو ایک ساتھ ہوتا ہے اور ایک بنیادی حالت کی موجودگی کی طرف نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس میں اور ڈیزیز میں فرق یہ ہے کہ ڈیزیز کی کاز کا پتہ ہوتا ہے، لیکن سنڈروم کی ایگزیکٹ کاز کا معلوم نہیں ہوتا۔ دوسرا، ایک ہی سنڈروم کے مختلف لوگوں میں مختلف سیٹ آف سمٹمز دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جیسے ڈون سنڈروم۔ ٹھیک ہے، اب ڈون سنڈروم میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپمنٹل اینڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، گروتھ پہ فرق پڑتا ہے، چاہے وہ مینٹل ہے چاہے فزیکل ہے، جینیٹک ڈس آرڈر ہے یہ۔ پھر آئی بی ایس ہے جس میں اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے، اس میں ابڈومینل پینز آ سکتے ہیں، ڈسکمفرٹ آ سکتی ہے، باؤل موومنٹ چینج ہو سکتی ہے، کبھی کانسٹیپیشن کبھی ڈائریا، تو یہ آئی بی ایس اور شیزوفرینیا جیسے ایگزامپلز اس میں شامل ہیں۔ سم اپ کریں تو ڈیزیز ایک سائنز اینڈ سمٹمز کا سیٹ ہے جو اس ڈیزیز کے سب پیشنٹس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ النیس میں انسان خود کو بیمار محسوس کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی رپورٹس میں بھی وہ کوئی بیماری آئے، تو میڈیکلی وہ فٹ ہوتا ہے لیکن مینٹلی وہ خود کو فٹ محسوس نہیں کرتا۔ سکنس میڈیکلی کم یوز ہوتی ہے ٹرم، سوشلی یہ ٹرم زیادہ یوز ہوتی ہے۔ ڈس آرڈر ایسا سیٹ آف سمٹم جو ہر وقت پیشنٹ میں موجود نہیں ہوتا، ہر وقت پیشنٹ بیمار نہیں لگتا، کبھی وہ سیٹ آف سمٹمز ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور خاص طور سے اس کے پیچھے کوئی رسک فیکٹر ہوتا ہے۔ سنڈروم میں کوئی مخصوص سیٹ آف سائنز اینڈ سمٹمز نہیں ہوتا، بلکہ ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ علامات نظر آتی ہیں، مشاہدے میں آتی ہیں، اور سنڈروم کی کاز کا ایگزیکٹ کاز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تھے جی یہ 5 ٹرمز کہ یہ کیا ہیں اور ان میں کیا ڈفرینس ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔